ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی تلاوت کی گئی آیتوں میں منافقین کا تذکرہ چھڑ رہے ہیں. منافقین کس کو کہتے ہیں اس پر بات ہو چکی ہے. سن لیں کہ جو ظاہری طور پر اپنا مسلمان ہونا بتلائے اور اندرونی یعنی باطنی طور پر دل میں ایمان نہ ہو، کفر ہو، ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں. اور منافق کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بظاہر وہ اس حرکت سے لوگوں کو اور گویا اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. کیا کہنا چاہتا ہے؟ دیکھو میں مسلمان ہوں، جبکہ اندر کفر ہی کفر بھرا ہوا ہے. اور منافق دغا بازی کرنا چاہ رہا ہے اللہ کے ساتھ، امت کو، مسلمانوں کو، اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. بظاہر اپنا اوپر کا سارا حصہ اسلام اور مسلمانوں کی طرح سے اپنا کر کے بتلا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ دل میں کفر ہے. گویا منافق دونوں طرف بھی نہیں رہتا، نہ کفر کی طرف پوری طرح سے ہے، نہ اسلام کی طرف سے پوری طرح سے. مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ہی ادھر کی سائڈ میں ہے نہ ادھر کی سائڈ میں ہے. وہ کیسے؟ انسان کے دو روپ ہیں. کتنے روپ ہیں؟ دو روپ کا مطلب بتانا چاہوں، ایک ظاہر اور ایک باطن. اس کی دو کیفیتیں، ظاہر اور باطن. جس کا ظاہر اور باطن ایک ہی طرف ہو تو یا تو وہ کافر ہو جائے گا، کفر کی طرف ہے تو، اور اگر ظاہر اور باطن پوری طرح سے اسلام کی طرف ہے تو وہ مسلمان اور مومن کہلایا جائے گا. لیکن جس کا ظاہر کفر کی طرف، اسلام کی طرف اور باطن کفر کی طرف ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ منافق کہیں گے. اندر سے تو کفر ہے اور ظاہر سے مسلمان ہے. اور منافق اپنی آپ کو شاطر سمجھتا ہے، وہ اپنی شاطرانہ چالوں سے یہ بتلاتا ہے کہ
اندر سے کفر کی طرف ہے تو کافر بن کر کے گویا کافروں کی طرف سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، وہاں سے کوئی تکلیف اس کو نہیں ہو، اور ظاہر سے اسلام اور مسلمانوں کے حلیہ کو بتا کر مسلمانوں سے بچنا چاہتا ہے کہ مسلمان مجھے مسلمان سمجھے اور مجھے قتل نہ کرے، کیونکہ کافر کو قتل کریں گے، اور میں مسلمان بظاہر اس اپنے اوپر کے حلیوں کو مسلمان بتا کر کے مسلمانوں سے بھی محفوظ، اور اندرونی طور پر کافر ہو کر کافر سے بھی محفوظ۔ اور آپ نے پچھلی آیت میں دیکھ فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب فتح ہوتی تھی، غلبہ ہوتا تھا اور جنگ جیت جاتے تھے تو بہت سارا مال غنیمت لے کر آتے تو منافقین خاموشی سے منڈی نکال کر کہتے أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ سمجھ لیں، کیونکہ اب ظاہر میں مسلمان ہیں تو ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، لیکن اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی اور کافر غلبہ پا جاتے، کافر کو اگر مال مل جاتا مسلمانوں کا تو خاموشی سے ان کن جاتے کہ ہم تو مسلمانوں سے تم کو بچاتے ہیں نا ہمیشہ۔ تو دونوں طرف مکاری کے ساتھ دونوں طرف سے محفوظ رہنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ خَادِعُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ان پر ایسی ہے کہ ان کے تمام تر راز، ان کے منافقوں کے ناموں کی لسٹ، ان کے سارے ہتھ کنڈے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتلا دیے، اور ایمان والوں میں یہ ذلیل ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ان کو دنیاوی سزا تو یہ مل گئی کہ یہ دنیا میں ذلیل ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے، کہ صرف مسلمانوں کا لبادہ پہن کر مسلمانوں کو ڈس رہے تھے، اندر اندر سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان المنافقین، بے شک منافقین یخادعون اللہ، وہ دغا بازی کر رہے ہیں اللہ سے، وہ خادع، حالانکہ اللہ خود ان کے ساتھ دغا کرے گا۔ یعنی دغا کیسے کرے اللہ تعالیٰ نے؟ دغا کا مطلب دھوکہ نہیں، بلکہ اللہ نے تدبیر کی، تدبیر یہ کی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی پوری دغا بازی کو کھول کر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، گویا ان کا دھوکہ دینا خود ان پہ ہی پلٹ کے آ گیا، ان کا دھوکہ دینا خود ان پر کیا ہو گیا؟ پلٹ کر واپس آ گیا۔ جب ہم پہلا پارہ شروع کر رہے تھے تو وہاں پر ہم نے منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وما یخدعون، حالانکہ یہ دغا بازی، یہ دھوکہ نہیں دے رہے، الا انفسہم، بلکہ خود ہی کو، اپنے آپ کو۔ حقیقت میں یہ ایمان والوں کو اور اللہ کو دغا نہیں دے رہے، حقیقت میں یہ اپنے آپ ہی کو دغا دے رہے ہیں، لیکن ان کی عقل اتنی ماری گئی ہے وما یشعرون، ان کو محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دنیا تو برباد ہوئی جا رہی ہے ان کی ذلیل و رسوا ہو کر کے، آخرت تو برباد ہوئی کر ہی دی انہوں نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں یخادعون اللہ وهو خادعهم، وہ بظاہر ہم اللہ کو، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی بات کر، دھوکہ دینے کی چال چل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ دغا دینا خود ان کا خود کا جواب بن گیا، خود ہی کو یہ کیا کر رہے تھے؟ دھوکہ دے رہے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا، اب ان کی کچھ حرکتیں تھیں جس کو اللہ ذکر کر رہے ہیں، یعنی کچھ علامتیں تھیں، منافق کو منافق سمجھا جاتا تھا ان علامتوں سے، اس میں سے ایک ہے نماز میں سستی کرنا۔ دیکھو نماز پڑھنے والا جو ہوتا ہے، جب وہ وضو کر کے مسجد میں قدم رکھتا ہے تو وہ پورے اعتقاد کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کیونکہ اس کا ظاہر اور باطن سب کے سب ایک ساتھ قیام کرتے ہیں، ایک ساتھ رکوع کرتے ہیں، ایک ساتھ سجدہ، اس کا ظاہر سجدے میں ہے تو باطن بھی سجدے میں چلا جاتا ہے۔ ایمان والے کا جو پکا مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، اس کا ظاہر اور باطن دونوں کے دونوں ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں، دونوں کے دونوں ایک ساتھ رکوع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت، تیری ہی مدد، اور کسی کے نہیں۔ یہ خوش اخلاقی خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، اعتقاداً دل کی گہرائیوں سے ایک ایمان والا نماز پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے۔ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ اگر قریب کسی عبادت میں ہوتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے، وہ بھی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سب سے قریب اللہ سے بندہ اس وقت ہوتا ہے۔
لیکن یہ منافقین کے دل میں پہلے سے ہی عقیدہ نہیں تھا، اندر سے ہی وہ کیا تھے؟ مومن نہیں تھے، کافر تھے، تو ان کا دل کہیں لگتا نماز میں، وہ پہلے سے ہی نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اگر دنیائی فائدے کے لیے، مسلمانوں کو دکھلانے کے لیے کہ بھئی ہم کافر نہیں، ہم منافق بھی نہیں، نہ مسلمان ہیں، دکھلانے کے لیے نماز میں سستی کرتے ہوئے آتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سستی، ہارے دل سے، تو بھی مجبوراً جانا پڑ رہا ہے دکھلانے کے لیے۔ اب یہ ان کا نماز بھی ان کی ایک شیطانی چال ہوتی تھی نماز پڑھنے کی۔ وہ کیا تھی کہ نماز میں لیٹ آتے تھے، سستی کرتے تھے، صرف اس لیے تاکہ ہم جب کھڑے ہو جائیں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ ہاں یہ تو نمازی ہے، یہ منافق نہیں ہے۔ ایک رکعت چھوٹ گئی، کھڑے ہو گئے تو لوگ اٹھ کے دیکھ رہے کون اچھا یہ منافق نہیں، یہ مسلمان ہے، یہ منافق۔ تو یہ دکھلانے کے لیے بعض منافق کیا کرتے تھے؟ نماز رکعتیں چھوڑتے تھے، سستی کرتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، قاموا کسالىٰ، ہارے دل سے، یعنی سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے۔ ابن عباس رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہے، فرماتے تھے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ تھکے ہارے سے، تھک ہار کر کے اور سستی کے ساتھ نماز پڑھنے کو مکروہ کرا دیتے تھے۔ آپ اللہ کے دربار میں اس حالت میں آئیں گے؟ آپ کو شادی میں جانا ہو تو کس حال میں جاتے ہیں؟ بولو بھائی، جاتے ہیں کہ تھکار گئے؟ نہیں، آپ بالکل اسٹینڈرڈ ہو کے جائیں گے، غسل فسل کر کے عطر اور پرفیوم وغیرہ مار کر جائیں گے، بالکل نوشہ کم ہم زیادہ نوشہ دکھے بول کے جاتے کہ نہیں جاتے؟ اللہ سے بڑھ کر اللہ کے دربار میں، اللہ کی آفس میں، اللہ کے کیبن میں جا رہے ہیں آپ، اللہ کے سامنے قریب اللہ کے جا رہے ہیں، تو آپ کو کتنا فریش ہو کر، ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو، مسواک کر جائے، عطر لگا کر جائے، لنگی ونگی پہن کر نہ جائے۔ کیونکہ ہمارے دور میں لنگی پہن کر جانے کو مہذب لباس نہیں سمجھا جاتا۔ سمجھ رہے؟ بہت سے لوگ لنگی پہن کر آتے ہیں۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو لنگی پہن کر جاتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں تو لنگی پہن کر جاتے ہیں، کہ ہمارے ہاں کچھ علاقے ہیں جیسے کیرلا وغیرہ میں باقاعدہ لنگی کو ایک مہذب لباس سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پر ماشاءاللہ نماز پڑھنا تو اس کو مہذب لباس ہے وہ۔ لیکن ہمارے پاس مہذب لباس وہ نہیں ہے۔ لنگی ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ رات میں، نائٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اب وہ لنگی پہن کر ہم مسجد میں آئیں گے اللہ کے گھر میں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں یہ چیز مناسب نہیں۔ آپ اللہ جب چھوٹے موٹے لوگوں کے پاس ملنے جاتے ہیں، آپ جن کی دنیا اللہ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، غیر مسلم ہوتے ہیں، صرف نظر سے اگر فلاں فلاں ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں تو اسٹینڈرڈ ہو کر جاتے ہیں، تو اللہ کے دربار میں آئیں تو آپ بالکل اچھے انداز سے آئیں، اچھے انداز سے آئیں، عطر لگا کر آئیں اور سرما لگا کر آئیں، اچھے کپڑے پہن کر آئیں۔ سمجھ رہے؟ تو کسالہ، سستی کرنے کو مکروہ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ مکروہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس، اور فرماتے تھے کہ بھئی جب بھی نماز کو آؤ تو خوشی سے آؤ، رضامندی سے آؤ، اور دل اور ظاہر اور باطن دونوں کو تندرست اور چست رکھ کر آؤ، سستی کاہلی میں نماز مت پڑھو۔ امہات المومنین میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو عشاء کی نماز غالباً ادا کر رہے تھے، سستی اور نیند آ رہی تھی، تو جو رسی ہوتی ہے اس کو ٹیک لگا کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تاکہ بے نیند آ رہی ہے تو پہلے سو جاؤ، بعد میں نماز کو آؤ، بھوک لگی ہے پہلے کھانا کھاؤ، ورنہ نماز میں سیدھا پورا بریانی کی طرف اور پورا کھانے کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ تو ہم اچھی طرح سے، اور میری درخواست آپ حضرات سے آج کی تفسیر میں یہ سب سے اہم چیز لے کر جاؤ، اذان بعد میں ختم ہو، آپ پہلے مسجد میں آئیں۔ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندائیں لگ رہی ہو نا، آپ چلتے ہوئے رہنا چاہیے، گویا اللہ کو یہ دکھنا، اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آؤ نماز کی طرف کہہ رہا ہے، اور میرا بندہ فوراً نماز کی طرف چلتے آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اذان ہو رہی ہے میرا بندہ کام میں لگا ہوا ہے، میرا بندہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اذان میں حی علی الفلاح، کامیابی یہاں بتا رہا ہوں، نماز کے لیے بلا رہا ہوں، بندہ ابھی کام میں مصروف ہے، کام میں مشغول ہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ چیز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ اذان ختم ہونے سے پہلے مسجد تشریف لائیں، وضو کریں،
اطمینان سے نماز ادا کرے، تھوڑا ذکر کرے، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے، اس کے بعد نماز پڑھے، نماز میں خشوع خضوع انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اور یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ سستی تو کرتے، یراؤن الناس، اور دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ یہاں سے ایک چیز معلوم ہو گئی کہ عبادتیں ریاکاری کے لیے بالکل نہیں ہوتی۔ اللہ کی ریاضت، اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس میں کسی اور کو شریک کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک خفی کہا ہے۔ پوشیدہ شرک یہ ہے کہ لوگ اپنی عبادتوں میں دکھلاوا کریں، ریاکاری کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھے، عبادتیں کریں یا نیک اچھے کام کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ نماز میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ تھوڑا کا مطلب خالی دکھانے کے لیے، الحمدللہ دیکھیں کیا ختم، پڑھنے پھرنے کا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اندر سے منافقین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں جماعت کھڑی ہو جائے، کیا تکبیر کہی جائے، جماعت کھڑی ہو جائے اور میں نکل جاؤں چند ساتھیوں کو لے کر کے، لکڑیاں لے کر کے، اور ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں، لکڑیاں لگاؤں اور آگ لگا دوں کہ جو نماز کو نہیں آتے، لیکن چونکہ اس میں مستورات اور بچے ہوتے ہیں اس لیے میں آگ نہیں لگاتا۔ یہ جملے آدمی کب کہتا ہے؟ اس طرح کے سخت جملے جب ناراض زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراضگی میں یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں۔ اس لیے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کیا فرمایا؟ قرۃ عینی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کو خوشنودی کے ساتھ پڑھے، دل جوئی کے ساتھ پڑھے۔ آپ صبح میں اٹھ رہے ہیں، سردیوں میں وضو کریں، آپ کو بہت اجر ملنے والا ہے۔ وضو کرنے کے بعد سردیوں میں ٹھنڈی میں وضو کر کے آپ آئیں گے اللہ کے سامنے، آپ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ خشوع خضوع آئے گا، نورانیت آئے گی، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہم پر متوجہ ہو جائے گی۔ مذبذبین بین ذالک، منافقین نہ ادھر کے نہ ادھر کے، میں نے بتایا نا، اندر سے کفر ہے تو کافروں کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال دی، دو مثالیں دی۔ منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بکری ہے، کیا ہے؟ ایک بکری ہے اور دو ریوڑ ہیں، کیا ہے؟ دو ریوڑ۔ کبھی ادھر جاتی ہے، ان کو دیکھتی ہے، وہاں سے واپس آ جاتی ہے، پھر اس ریوڑے میں جاتی ہے، دیکھتی ہے، واپس آ جاتی ہے، دونوں بھی ریوڑے میں نہیں جاتی۔ اس بکری کی طرح منافق ہے، کبھی کافروں کی طرف، کبھی منافقین کی طرف۔ ایک اور مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی؟ کہا کہ منافقین کی مثال اس بکری کی طرح ہے کہ کبھی وہ ہرے بھرے ٹیلے پہ جاتا ہے جہاں پر گھاس بھرا ہے، کبھی وہاں جاتی ہے بکری وہ، لیکن وہاں پر کھاتی کچھ نہیں، گھومتی ہے، کرتی ہے، واپس آ جاتی ہے۔ پھر دوسرے ٹیلے پہ جاتی ہے، وہاں پہ بھی ہرا بھرا ٹیلا ہے، گھاس وغیرہ سب ہے، وہاں پہ بھی چرنا ہے، کیونکہ انہیں تسبب میں ادھر جاؤں کیا ادھر جاؤں، ادھر جاؤں کیا ادھر جاؤں، ڈر لگتا ہے اس کو۔ سمجھ سمجھے؟ منافقین کی مثال دی، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اب اگر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہرگز راستہ نہیں پا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، اس لیے اللہ بے نیاز ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ اگر نمازوں کی توفیق چھین لے، پوری دنیا مل کر آپ کو نمازی نہیں بنا سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، میرے آپ کی اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے، میرے آپ کی اللہ کو کوئی بالکل ضرورت نہیں۔ ہم سے زیادہ معصوم، ہم سے زیادہ پاک مخلوق اللہ کے پاس موجود ہے، جو اللہ کی تحمید، تسبیح اور تکبیر میں لگی ہوئی ہے، ہم سے زیادہ پاک ہے، ہماری ضرورت نہیں اللہ کو۔ اللہ ہم کو توفیق دے رہا ہے، یہ ہم پر اللہ کا انعام ہے، احسان ہے۔ مجھے تو تفسیر کی توفیق، آپ کو سننے کی توفیق، مجھے نماز کی توفیق، آپ کو بھی نماز کی توفیق، ہم کو دین کے کام کی توفیق، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی اپنی توفیق سے ہم کو مل رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ نہ آپ کا بیٹھنا کمال ہے اپنے آپ کی طرف سے، نہ میرا کرنا یہاں پر آنا کمال ہے، یہ ہم دونوں کی اللہ نے ہم کو ہدایت اور توفیق دی ہے، ہم کر رہے ہیں، اللہ اس کو باقی رکھے بس۔ تو توفیق خدا بندی جس کو مل گئی، اور اللہ جس کو گمراہ کرے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو تو اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتا، کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔
اے ایمان والو کافروں کو منافقوں کو دوست مت بناؤ ایمان والوں کو چھوڑ کر کے. ظاہری تعریف ظاہری عزت میں تم جا کر کے کافروں کے ساتھ اپنے آپ کو ملا رہے ہو ایمان والوں کو چھوڑ کر تو تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے. ان کی عادتیں تم میں بھی آ جائیں گی. تم بھی نمازوں میں سستی کرنے والے بن جاؤ گے. تم بھی نیک کاموں میں تمہارا دل نہیں لگے گا. تمہارا دل کہاں لگے گا؟ منافقوں کے طور طریقے میں لگے گا, کافروں کے طور طریقے میں لگے گا. اسی کی ڈھنگ کو اپنانے شروع ہو جائیں گے. اس لیے مسلمان بہت سارے ایسے ہیں کہ اب ان کو انہی کا طرز پسند آنے لگا ہے. اللہ رسول کا طرز پسند ہی نہیں آتا ان کو. ایسے مسلمان بھی موجود ہیں, وہی طریقوں کو فالو کرنا چاہتے ہیں جو کافروں اور منافقوں کا طور طریقہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اے ایمان والو کافروں کو اپنا ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا الزام صریح ہو جائے, یعنی حجت تام ہو جائے کہ تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ؟ تم بھی ان کی طرح ہو گئے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر لیا کہ تم بھی ان کی طرح ہو گئے تو پھر کیا کرو گے؟ سلطان مبینہ صریح حجت صریح الزام ثابت ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اس آیت میں منافقین کی سزا کا تذکرہ فرمایا اللہ نے کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. سب سے نچلے درجے میں منافقین. کافر بھی تھوڑا اوپر رہے گا لیکن منافقین یہ وہ سانپ ہیں جو آستین کے ہوتے ہیں. مسلمانوں میں رہ کے مسلمانوں کو ڈسنے والے تھے. کافر تو بالکل سامنے آ کر کے لڑنے والے تھے, سامنے آ کر کے تکلیف دینے والے. یہ اندر مسلمانوں کو تکلیف دینے والے منافقین, اور ہر دور میں منافقین رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی کے دور کے منافقین الگ تھے اور اب کے منافقین الگ ہیں. اس دور کے جو منافقین تھے وہ دنیا کی لالچ کے ساتھ ساتھ دین کو بھی نقصان پہنچایا کرتے تھے. لیکن آج کے منافقین دین کا تو پتہ نہیں لیکن دنیا کے اغراض اور مقاصد کے تحت بہت سارے نقصان کرتے آئے ہیں اور آئندہ کرتے رہیں گے. اللہ ہم سب کی ایسے منافقوں سے حفاظت فرمائے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں پائے گا. جب وہ جہنم کے آخری اور نچلے درجے کے اندر ہوں گے جہنم کے, بتاؤ اللہ تبارک و تعالی منافقین کو کافروں سے زیادہ سخت سزا دیں گے. جہنم کے نیچے آخری درجے میں جہنم کے وہ لوگ رہیں گے منافقین. اور معلوم ہونا چاہیے کہ آگ جب دہک جاتی ہے سب سے زیادہ خطرناک آگ سب سے نچلے درجے میں ہوتی ہے, پھر دھیرے اوپر کم ہوتے جاتی ہے. سب سے نچلے درجے میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کے سب سے نچلے درجے کون ہوں گے؟ منافقین ہوں گے. مگر اللہ تبارک و تعالی نے موت سے پہلے ایک موقع ہر ایک کو اللہ ضرور دیتے ہیں. وہ توبہ کا موقع ہے, اصلاح کا موقع ہے. چاہے منافق ہو چاہے کافر ہو, اگر کافر بھی لوٹ آ جائے, اللہ کو مان جائے, اللہ پر یقین کر لے, ایمان لے کر آئے, اور منافق بھی اپنی ماقبل کی غلطیوں سے کیا کر لے, منہ پھیر کر کے اللہ کی طرف اور اپنی ذات کی اپنے دل کی اصلاح کرتے ہوئے سچے دل سے مسلمان ہوتا ہے تو اللہ کا تو توبہ کا دروازہ کھلا ہی ہے. اللہ تو چاہتے ہی ہیں, اللہ قدردان ہے, اللہ چاہتے ہیں, اللہ سزا دینا نہیں چاہتے. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری معرفت حاصل کریں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کیونکہ میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا ہی کیا ہے میری اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے. میں چاہتا ہوں میرے بندے مجھے پہچانے. میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا. مگر جن لوگوں نے توبہ کی, اپنے ماقبلے کی غلطیوں سے شرمندہ ہو کر کے واپس لوٹ آئے, وَأَصْلَحُوا. اور اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کر لے, جو کچھ بھی غلطیاں ہو گئی تھی اس کی اصلاح کر لے. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ. اور اللہ کو مضبوطی سے, اللہ کے احکامات پر اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ کاربند رکھے اور مستقل اللہ کے احکامات کو بجا لاتے رہے. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. اور اپنے دین اور مذہب کو خالص اللہ کے لیے کر لے کہ پورا دین میرا ظاہر باطن سب کچھ اللہ کے لیے ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. تو ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے جنت میں.
جب ایمان والے جنت کے اعلیٰ مقامات اور درجات پر ہوں گے تو ان کے ساتھ یہ لوگ جا کر کے ان کے درجات میں یہ بھی شامل ہو جائیں گے، مطلب وہ بھی پکے مسلمان سمجھے جائیں گے، پکے مومن سمجھے جائیں گے، ان کے درجات میں اور ایمان والوں کے درجات میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی بات فرمایا کہ کافر جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم من کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کے تمام چیزوں کو کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کافر کفر کی حالت میں چاہے کتنے ہی بڑے، کتنے ہی خطرناک گناہ کیا ہو، کتنے ہی قتل کیا ہو، کتنے ہی گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہوں کے اندر اپنے آپ کو ڈالا ہو، لیکن جیسے ہی وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ سارے گناہوں سے پاک صاف ہو گئے، سارے گناہوں سے۔ تو اسلام کیا کرتا ہے؟ آدمی کو ہر طرح کے گناہوں سے پاک کر کے ایمان میں داخل ہونے کے بعد وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بڑا اجر دیں گے، بڑا اجر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین اور کافروں کے بارے میں فرمایا کہ تم اے منافقوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ تم کو عذاب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، اللہ کا کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ نا۔ اللہ فرمانے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیوں کر تمہیں عذاب دے گا؟ اللہ نہیں چاہتے کہ تمہیں عذاب ہو، اللہ تو چاہتے ہیں کہ تم توبہ کر لو، تم اصلاح کر لو، تم واپس اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اور اللہ بڑے قدردان ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی توبہ کر لے، کوئی اصلاح کرنے کے لیے واپس آ جائے، اللہ پر ایمان رکھے، اللہ پر یقین رکھے تو اللہ تعالیٰ کہے گے کہ جا اب میں قبول نہیں کرتا۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ ان شکرتم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تو کیا ہے؟ وآمنتم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قدردان ہے، اللہ قدر کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کی، منتظر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے پہلے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ بندے توبہ کر لے، اصلاح کر لے، واپس آ جائے اور وآمنتم، اور اللہ پر پھر سے یقین کرنا شروع کر دے۔ یہ منافقین کفار اور اللہ پر ایمان لے آئے اور اسی یقین کے ساتھ آخری دم تک رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہیں اور جاننے والے ہیں۔ ان شکرتم وآمنتم، ان شکرتم وآمنتم، یا بھئی جب واپس آئیں گے تو تم اگر اللہ پر یقین رکھو، واپس لوٹ آؤ اور اللہ پر یقین رکھو اور ایمان لے آؤ تو سنو اللہ تو بڑے قدردان ہیں، اللہ بڑے قدردان ہیں اور جاننے والے ہیں۔ جاننے والے کا مطلب کون صحیح نیت سے اسلام میں آ رہا ہے، صحیح نیت سے توبہ کر رہا ہے، کون ایسی ہی چپ اوپری زبان سے توبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہمارے 5 پارے مکمل تفسیر کے ہو چکے ہیں، کل سے 6واں پارہ شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔